پھر شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیاطین الانس ہے اور دوسرے شیاطین الجن ہے۔ شیاطین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیاطین الانس خطرناک ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو اور عقائد کو اور نظریات کو خراب کر دے۔ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رافضی بنا دے اور قادیانی بنا دے۔ یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد کہتے کہ چلو نظریہ آپ کا خراب نہیں ہوا، عقیدہ آپ کا خراب نہ ہوا میرے ذریعے سے، تو اب دوسرا میرا وار یہ ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ چلو عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو نماز روزہ رکھنے کے لیے میں کسی طرح چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ اس میں بھی انسان شیطان کو ہرا دیتا ہے تو پھر تیسرا وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے نظریہ بھی آپ کا ٹھیک رہا، ایمان بھی آپ کا میرے ذریعے سے خراب نہیں ہوا، اعمال بھی آپ کی میری وجہ سے خراب نہیں ہو گئے، تو اب تیسرا وار میرا یہ ہوگا کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کر دوں گا۔ اور ریا کی صورت یہ ہوگی کہ مولوی منظور صاحب نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں طرف اس کا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ علیہ کھڑے ہیں اور بائیں طرف اس کے مولانا محمد یوسف افشانی صاحب کھڑے ہیں، تو اب مولوی منظور ایسی نماز پڑھ لیتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر استاد سلیم اللہ نہ ہو اور حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب نہ ہو تو پھر مولوی منظور صاحب کی نماز دیکھو، ہلڑے بڑا شارٹ کٹ جل۔ یہ شیطان کا تیسرا وار ہے کہ آپ کو بے ایمان یہودی نصرانی بنا دوں گا، اگر نہ بنا سکا تو نماز سے آپ کو روکوں گا، نہ کر سکا آپ نے نماز پڑھا تو پھر یہ کہ آپ کی نماز کے اندر ریا اور شرک ریا پیدا کر دوں گا۔ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک۔ چلو آپ بے ایمان نہیں ہو گئے، آپ کا ایمان خراب نہیں ہو گیا اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، تو تیسرا وار یہ ہے کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کروں گا۔ اور ریا کی پہچان یہ ہوگی کہ آدمی گھر کے اندر جو نماز پڑھے تو شارٹ کٹ ایسے، اور مسجد کے اندر ایسی نماز پڑھ لے کہ جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اس آدمی کی بے ایمان منافق ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر والی نماز میں اور مسجد والی نماز میں دونوں میں فرق ہو۔ میرے بھائی گھر میں بھی وہی خدا موجود ہے، آسمان والا عرش والا دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی وہی خدا، اس کی خوشنودی کے لیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو بات کیا ہے؟ اگر خدا کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں ایک قسم کی ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد والی نماز مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور مسجد والی نماز شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مسجد والی نماز مولانا یوسف افشانی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے وہ خشوع خضوع پر مشتمل ہے۔ اور گھر والی نماز یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق خدا کے لیے، مخلوق کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا وار شیطان کا یہ ہے کہ آدمی کے ہر عمل کے اندر وہ ریا داخل کرے اور شرک داخل کرے، اور اگر یہ کہ آدمی ریا کا ارتکاب نہ کرے تو تیسرے درجے پر بھی شیطان کو ہرا دے۔ تو اب شیطان کہتا ہے کہ پاک پروردگار تیری ذات کی قسم، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، اوپر سے حملہ کروں گا، نیچے سے حملہ کر دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت میں۔ اگر یہ یہودی نہیں بنا، عقیدہ اس کا خراب نہیں ہوا تو نماز سے روکوں گا، نماز سے روک نہ سکا، نماز پڑھ لیا تو نماز کے اندر ریا داخل کروں گا، ریا اگر داخل نہ ہو سکا تو چوتھا وار میرا یہ ہے اور چوتھا حملہ یہ ہے کہ میں اس کے عقیدے کے اندر اور اس کی نماز میں عجب، اور عجب کیا ہے؟ عجب ہے کہ خود نمائی، کہ چلو دوسروں کو دکھا تو نہیں رہا لیکن اپنے دل میں کہتا ہے ہلڑے پنل خان تو بہت بڑا آدمی ہے۔ کہتے دیکھ دیکھ تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں، تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، راندے درگاہ ہے، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ پہنچے ہوئے سرکار ہے، آپ پہنچے ہوئے سرکار ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ میں تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا اب تو میں پہنچا ہوا ہوں، تو جب آدمی اپنے آپ کو خود سمجھے اور اپنے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اب تو میں پہنچا ہوا ہوں اور بالکل بزرگی، تقویٰ اور طہارت کے آخری گریڈ پہ پہنچا ہوا، تو وہ جہنم کے آخری درجے میں تو پہنچے گا لیکن وہ خدا کا مقرب نہیں بنے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پھر شیطان دو قسم کے ہیں،
ایک شیاطین الانس ہے اور دوسرے شیاطین الجن ہے۔ شیاطین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیاطین الانس خطرناک ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو اور عقائد کو اور نظریات کو خراب کر دے۔ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رافضی بنا دے اور قادیانی بنا دے۔ یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد کہتے کہ چلو نظریہ آپ کا خراب نہیں ہوا، عقیدہ آپ کا خراب نہ ہوا میری ذریعے سے، تو اب دوسرا میرا وار یہ ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ چلو عقیدہ اگر آپ کا ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کو نماز روزہ رکھنے کے لیے میں کسی طرح چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ اس میں بھی انسان شیطان کو ہرا دیتا ہے تو پھر تیسرا وار اس کا یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے نظریہ بھی آپ کا ٹھیک رہا، ایمان بھی آپ کا میرے ذریعے سے خراب نہیں ہوا، اعمال بھی آپ کی میری وجہ سے خراب نہیں ہو گئے، تو اب تیسرا وار میرا یہ ہوگا کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کر دوں گا۔ اور ریا کی صورت یہ ہوگی کہ مولوی منظور صاحب نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں طرف اس کا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہ علیہ کھڑے ہیں اور بائیں طرف اس کے مولانا محمد یوسف افشانی صاحب کھڑے ہیں، تو اب مولوی منظور ایسی نماز پڑھ لیتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر استاد سلیم اللہ نہ ہو اور حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب نہ ہو تو پھر مولوی منظور صاحب کی نماز دیکھو، ہلڑے بڑا شارٹ کٹ جل۔ یہ شیطان کا تیسرا وار ہے کہ آپ کو بے ایمان یہودی نصرانی بنا دوں گا، اگر نہ بنا سکا تو نماز سے آپ کو روکوں گا، نہ کر سکا آپ نے نماز پڑھا تو پھر یہ کہ آپ کی نماز کے اندر ریا اور شرک ریا پیدا کر دوں گا۔ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک۔ چلو آپ بے ایمان نہیں ہو گئے، آپ کا ایمان خراب نہیں ہو گیا اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، تو تیسرا وار یہ ہے کہ آپ کی نماز کے اندر ریا پیدا کروں گا۔ اور ریا کی پہچان یہ ہوگی کہ آدمی گھر کے اندر جو نماز پڑھے تو شارٹ کٹ ایسے، اور مسجد کے اندر ایسی نماز پڑھ لے کہ جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اس آدمی کی بے ایمان منافق ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر والی نماز میں اور مسجد والی نماز میں دونوں میں فرق ہو۔ میرے بھائی گھر میں بھی وہی خدا موجود ہے، آسمان والا عرش والا دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی وہی خدا اس کی خوشنودی کے لیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو بات کیا ہے؟ اگر خدا کی خوشنودی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں ایک قسم کی ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد والی نماز مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور مسجد والی نماز شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مسجد والی نماز مولانا یوسف افشانی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے وہ خشوع خضوع پر مشتمل ہے۔ اور گھر والی نماز یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق خدا کے لیے، مخلوق کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا وار شیطان کا یہ ہے کہ آدمی کے ہر عمل کے اندر وہ ریا داخل کرے اور شرک داخل کرے، اور اگر یہ کہ آدمی ریا کا ارتکاب نہ کرے تو تیسرے درجے پر بھی شیطان کو ہرا دے۔ تو اب شیطان کہتا ہے کہ پاک پروردگار تیری ذات کی قسم، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، اوپر سے حملہ کروں گا، نیچے سے حملہ کر دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت میں۔ اگر یہ یہودی نہیں بنا، عقیدہ اس کا خراب نہیں ہوا تو نماز سے روکوں گا، نماز سے روک نہ سکا، نماز پڑھ لیا تو نماز کے اندر ریا داخل کروں گا، ریا اگر داخل نہ ہو سکا تو چوتھا وار میرا یہ ہے اور چوتھا حملہ یہ ہے کہ میں اس کے عقیدے کے اندر اور اس کی نماز میں عجب، اور عجب کیا ہے؟ عجب ہے کہ خود نمائی، کہ چلو دوسروں کو دکھا تو نہیں رہا لیکن اپنے دل میں کہتا ہے ہلڑے پنل خان تو بہت بڑا آدمی ہے۔ کہتے دیکھ دیکھ تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں، تیرے جیسے کتنے لوگ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، راندے درگاہ ہے، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ پہنچے ہوئے سرکار ہے، آپ پہنچے ہوئے سرکار ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ میں تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب تو میں پہنچا ہوا ہوں، تو جب آدمی اپنے آپ کو خود سمجھے اور اپنے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اب تو میں پہنچا ہوا ہوں اور بالکل بزرگی، تقویٰ اور طہارت کے آخری گریڈ پہ پہنچا ہوا، تو وہ جہنم کے آخری درجے میں تو پہنچے گا لیکن وہ خدا کا مقرب نہیں بنے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟